بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آسانی کے معاملات فرمائے۔ جب بھی دعا مانگا کریں، اپنی کوئی بھی حاجات مانگا کریں، لازمی کہا کریں کہ ہمیں یہ چیز کامل برکت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ملے، تو پھر آپ جو بھی مانگیں گے نا اس میں خیر شامل ہو جائے گی۔ کیونکہ بعض اوقات ہم رب عز و جل سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں، سلامتی ہے یا نہیں، عافیت ہے یا نہیں، تو کامل عافیت، سلامتی، خیر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار برکات دکھا رہا ہے، درود شریف کی بے شمار کرامات سامنے آ رہی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ بے شمار لوگ جنہیں ہم نہیں بھی جانتے وہ بھی نہ جانے کہاں کہاں سے ایڈ ہو رہے ہیں، درود شریف پڑھنا، اور ان کو فضل مل رہا ہے رب کا۔ ہماری ایک سسٹر نے ابھی ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک جاننے والی ہیں، ان کے ہسبینڈ جاب لیس ہیں اور بہت فائنینشیل کرائسس ان کے چل رہے ہیں، پریشان ہیں کافی ٹائم سے۔ وہ کبھی کچھ آن لائن کام کرتی ہیں، کبھی کچھ، لیکن ان کا کام نہیں بن پاتا، کافی مسئلے ہو رہے ہیں، آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، بہت پریشان ہے وہ خاتون۔ تو انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں وہ، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ آن لائن سیلنگ کا کام شروع کر دیں۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلرس وغیرہ سے آپ کچھ پرچیز کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ اکاؤنٹ بنا لیا، انسٹا پہ بنا لیا، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور آپ نے اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کے پرائز، اس کی پکچرز لے کر وہ شیئر کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گروپس میں شیئر کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے وہاں سے اپروچ کیا تو کچھ نہ کچھ آپ کا سیل ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے اس طریقے سے ملٹیپل چیزیں لیں، عبایا جو تھے وہ، یا اسکارف اور دوپٹاس تھے وہ، یا مٹیریلس وغیرہ چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ کپڑوں کے لیسز ہیں، یہ سب کچھ، کراکری تک انہوں نے جو ہے اس کے بھی سٹارٹ کیا، لیکن ان کا ایک بھی جو ہے وہ آرڈر ان کے پاس نہیں آتا۔ یعنی کہ وہ یہ چیزیں لیتی، ان کی پکچرز وغیرہ لے کر سب کچھ کر کے لگاتی سب جگہ پہ، اور لوگ کانٹیکٹ کرتے، پرائزز پوچھتے، لیکن کوئی پرچیز نہیں کرتا۔ تو کہتی ہیں کہ بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی چیزیں پرچیز کر رہی تھیں ابایا وغیرہ، جس سے کہ جتنے کا بھی انہوں نے ابایا پرچیز کیا اس میں صرف 300 یا 400 روپے کا اوپر سے مارجن رکھتی ہیں اپنے لیے، زیادہ رکھتی بھی نہیں، پھر بھی کوئی پرچیز نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے نا درود ابراہیمی کی ویڈیو دیکھی گروپ میں، جنہوں نے ایکسپیرینس بھیجا ہے نا، تو وہ گروپ میں ہمارے چینل کی درود ابراہیمی کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، دوسرے چینل کی بھی ملٹیپل چیزیں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ان خاتون نے نا گروپ میں درود ابراہیمی کی ویڈیو دیکھی، منت ماننے والی بھی دیکھی، بغیر منت کی بھی دیکھی، لوگوں نے جس طریقے سے پڑھا، ہدیہ کیا، انہوں نے پورا دیکھا، اور ساری ویڈیوز آلموسٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ بتاتی ہیں کہ جب میں صبح اٹھتی اور جو بھی پروڈکٹ کا ان کو اپنا سیل کرنے کے لیے پکچرز لگانی ہوتی یوٹیوب پر یہاں یا فیس بک پر یا کہیں پر بھی، اس سے پہلے یہ یا تو 41 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی، پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی، تمام پنجتن پاک اہل بیت کو، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتی، اس کے بعد اپنے مسئلے کے لیے دعا کرتی، پڑھتی توجہ دھیان سے، گنبد خضرا کی یا روضہ رسول کی جالیوں کی تصویر سامنے رکھ کے دیکھ کے پڑھتی۔ تو کہتی ہیں کہ اور اس کے بعد بہت زیادہ رو کر دعا کرتی کہ ہسبینڈ جاب لیس ہیں، کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، بہت مالی تنگی ہے۔ تو کہتی ہیں رو رو کے دعا کرتی، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی جو بھی اپلیکیشنز ہیں اسے کھول کے پھر وہاں پر یہ اپنے پروڈکٹ وغیرہ لگاتی، اور پھر دن میں جب ان کے پاس ٹائم ہوتا جائے نماز پہ بیٹھ کے یہ 41 دفعہ، 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کر کے دعا کرتی، 2 دفعہ کر لیتی، 3 دفعہ کر لیتی، جیسے ان کو آسانی ہوتی۔ انہوں نے کوئی منت نہیں لی، اور بہت تعداد میں انہوں نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا، اس طریقے سے انہوں نے پڑھا۔ کہتی ہیں 2-4 دن کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد انہیں عبایا کا آرڈر ملا، 1 ملا، 2 ملا، اس طرح سے ان کے آرڈرز بڑھنے لگے۔ کہتی ہیں پورے مہینہ ختم ہونے پر جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا نا تو ان کی انکم آلموسٹ 10,000 کے قریب بنی، یعنی انہوں نے اتنے پروڈکٹ سیل کیے جس پر ان کے 10,000 روپے کا منافع ہوا۔ اب زیادہ یہ مارجن رکھ بھی نہیں رہی تھی، اب آئے جیسی چیز کے اوپر صرف 300 روپے، 350 روپے کا مارجن رکھ رہی تھی ایک پروڈکٹ پہ، اس کے علاوہ جو کوئی آئٹم اگر سوچیں اس پر ان کا پروفٹ تو اور بھی کم ہوگا، لیکن اللہ کریم نے اتنی برکت دی اور ایسا معاملہ فرمایا کہ آلموسٹ 1 مہینے کے اندر ان کی جو سیل پہ پروفٹ آیا نا وہ 10,000 کے قریب آیا۔ تو یہ بہت خوش تھیں، اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا زیادہ درود ابراہیمی نہیں پڑھا پھر بھی اتنا کرم اور فضل ہوا، اگر بہت زیادہ پڑھتی تو ماشاءاللہ سے اور بھی کرم اور فضل ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، ایک ہی مہینے میں اتنا اللہ کے کرم سے، فضل سے، درود ابراہیمی کی برکت سے منافع ہوا،
تو کہتی ہیں کہ میں مزید پڑھتی رہوں گی تو مجھے یقین ہے کہ میرا کام بڑھتا رہے گا اور مجھے منافع بھی ملتا رہے گا، میری مشکل بھی حل ہوگی، میرے ہسبینڈ کی جاب لگنے سے پہلے پہلے اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے اتنا ملنے لگے گا کہ میرا گھر آرام سے چلنے لگے گا، اور جب میرے ہسبینڈ کی جاب ہو جائے گی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں بہت تعداد میں نہیں بھی پڑھا، لیکن توجہ دھیان سے پڑھا اور رو رو کر دعا کی تو کتنی جلدی ان کا مسئلہ حل ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتی ہیں کہ ان کے واٹس ایپ گروپ پر، یوٹیوب پر کوئی اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، مطلب واٹس ایپ گروپ پہ تو زیادہ تر ان کے اپنے ہی لوگ ایڈ ہیں، ریلیٹیوس ہیں، فرینڈس ہیں، نیبرس وغیرہ ہیں۔ یوٹیوب پر اتنے سبسکرائبرس بھی نہیں ہیں ان کے، فیس بک پر بھی اتنا نہیں ہے، اپنے ہی جاننے والے لوگ ہیں، لیکن وہی بات ہے انہوں نے شیئر کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ان کے معاملات چلنے لگے، بننے لگے۔ تو دیکھیں صرف 41 بار، 21 بار، 100 بار، بہت تعداد بھی نہیں، بس توجہ دھیان سے پڑھا۔ اور کہتی ہیں کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہو روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ کو رونا آنے لگے تو بس سمجھیں آپ کا کام بننے لگا ہے۔ اگر آپ کے آنسو آ گئے ہیں، آپ رونے لگے ہو، تو آپ سمجھ جاؤ کہ بس آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں کیسے کیسے مشاہدات ہیں لوگوں کی، کیسے کیسے معاملات ہیں لوگوں کے، اور کیسے کیسے کام بن رہا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ سب کچھ موٹیویشن بھی ہے، ساتھ ساتھ نصیحت و ہدایت بھی ہے کہ کس طریقے سے رب عز و جل درود پاک پڑھنے والوں کی راہیں کھولتا ہے، کام بناتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، بیماریاں ہوں، مالی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، بس پڑھنے والا یقین والا ہو، توجہ محبت والا ہو، تو پھر کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔